اب دیکھیں زمین کے مالک ہم کہتے ہیں، ہمارے آقا مالک و مختار ہیں، ہم کہتے ہیں تو کیسے مالک و مختار ہے؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان فرما رہے ہیں کہ نصرت بالرعب، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرا رعب ایسا بٹھا دیا میرے دشمن پر کہ 1 مہینے کے سفر کی دوری جو ہوتی ہے نا، 1 مہینے کا سفر، تو اب آپ اس کو عام طور پر اس کا ایسا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرعی جو سفر ہوتا ہے 3 دن کا، وہ 93 کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے، 93 کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے 3 دن کا سفر۔ تو اب اس اعتبار سے آپ اس کو گنتے چلے جائیں گے تو ہزاروں کلومیٹر دوری سے، ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر دشمن پر طاری ہو جاتا تھا۔ 1 دن 2 دن نہیں، 1 مہینے کا سفر ہے، 1 مہینے کا سفر ہے، تو 3 دن میں 93 کلومیٹر ہو رہے ہیں، 3 دن میں 90 کلومیٹر بھی آپ پکڑ کر کے چل رہے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ کا بڑھتے 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 آپ چلے جا رہے ہیں، سینکڑوں کلومیٹر کی دوری ہے، سینکڑوں کلومیٹر کی دوری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ڈر ایسا دشمن پر طاری ہے کہ وہ پسینے سے شرابور نظر آ رہا ہے، تھر تھراتا نظر آ رہا ہے، کانپتا نظر آ رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نصرت میرے رعب سے رکھ دی ہے، یعنی دشمن ان کا نام سن کے ہی گھبرا جاتا ہے، دشمن ان کا نام سن کر ہی گھبرا جاتا ہے۔ اور یہ آج بھی تاریخ شاہد ہے کہ اس زمانے سے لے کر کے آج تک کے جب بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے، باطل لرز کر کے کانپتا تھراتا نظر آ جاتا ہے۔ جہاں جہاں بھی نعرہ یا رسول اللہ کا لگایا جاتا ہے، باطل لرزتا نظر آتا ہے، ڈرتا کانپتا نظر آتا ہے۔ رہتے مدینے میں میرے آقا ہیں، رہتے مدینے میں میرے آقا ہیں، مگر محبت سے دیکھیں تو ہر عاشق کے سینے میں میرے آقا کا ٹھکانہ ہے۔ جہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ عاشق مصطفیٰ کا گزر جدھر سے ہوتا چلا جاتا ہے، زمین تھر تھراتی نظر آتی ہے، دشمن مصطفیٰ کانپتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ کیوں ڈرتا ہے کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ، مصطفیٰ پیارے کا جلوہ ہے۔ جب ذات کا اثر 1 مہینے کی دوری کا سفر ڈر پیدا کر رہا ہے، تو عشق کی جھلک کسی عاشق کے دل میں آ جائے، وہ کہیں سے گزر جائے تو دشمن نہ ڈرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو دشمن تو ڈرتا ہی ہے، کانپتا ہی ہے۔ اصل اور ماجرا کیا ہے؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا اثر اس پر ہو گیا۔ فرماتے وہ اوتیت جوامع الکلم، فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے، یہ دیگر انبیاء کو نہیں عطا فرمایا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر فرماتے وہ بینا انا نائم ضیع بمفاتیح خزائن الارض، فرماتے ہیں کہ سنو، میں سو رہا تھا، میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ کون آ سکتا ہے؟ جس کو اللہ بھیجے وہی آ سکتا ہے، کوئی فرشتہ ہی آ سکتا ہے۔ کوئی فرشتہ آیا، فرماتے ہیں ایک آنے والا آیا، اور آ کر کے میرے ہاتھوں میں اس نے زمین کی تمام خزانوں کی کنجیاں رکھی۔ زمین کا کوئی خزانہ ایسا نہیں رہا کہ جس کی کنجی مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ یعنی اب ایک چھوٹی سی بات ہے، کنجی کسے دی جاتی ہے؟ چابی کسے دی جاتی ہے؟ جو اس کا مالک ہوتا ہے، اسی کو دی جاتی ہے۔ اب جس کے پاس چابی ہے، وہ جب چاہے تب کھول سکتا ہے، جب چاہے تب بند کر سکتا ہے، جب چاہے جب اس میں سے نکال بھی سکتا ہے، جب چاہے جب اس میں سے نکالنے کو چھوڑ بھی سکتا ہے، اختیار دے دیا گیا ہے۔ تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار عطا ہوا کہ نہیں عطا ہوا؟ زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں انہیں عطا فرما دی گئی ہیں۔ جب انہیں عطا کر دیا گیا ہے، جب انہیں دے دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دیا گیا، اور آپ کو مالک و مختار بنا دیا گیا۔ جب مالک و مختار بنا دیا گیا ہے تو معاملہ کیا ہوگا کہ وہ تو جسے چاہیں اسے عطا کر دیں، جسے چاہیں اسے منع کر دیں۔ یعنی تو یہاں حال کیا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ دینے کی طاقت بھی تو چاہیے، طاقت اسی کو دی گئی ہے جس کو دینے والا خدا نے بنایا۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے واللہ یعطی وانما انا قاسم، اور اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بانٹنے والا بنایا ہے، دینے والا تو وہی حقیقت میں ہے، مگر اس کے دین کو پہنچانے والا خدا نے مجھے بنایا۔ اور اس کی چابیاں ساری رسول اللہ کی خدمت میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں ہیں، پیش کر دی گئیں، گویا کہ بتایا گیا اے میرے حبیب، آپ میرے حبیب ہیں، اب فیصلہ آپ کو دے دیا گیا ہے، جس کو جو دینا چاہیں عطا فرما دیں۔ عطا کی شان تو آپ کو عطا کر دی گئی، بانٹنے کی شان تو آپ کو عطا کر دی گئی، قاسم نعمت تو آپ کو بنا دیا گیا، اب آپ جو چاہیں کریں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔